السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت ہشتم کی اردو خوانی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں سبق نمبر 15 کیے جاؤ کوشش نظم کو پڑھا، اس کی تشریح پڑھی اور شاعر کے خیالات سے آگاہی حاصل کی۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر سبق کے بعد ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے، اس میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان سوالات کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جائزہ لیا جائے کہ جو سبق اس نے پڑھا ہے وہ اس کے ذہن نشین ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس سبق سے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے جواب بھی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات پوچھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، نظم کا مرکزی خیال ہے تعلیم کی اہمیت، دوستی کا پیغام، مسلسل کوشش کی ترغیب، کھیلوں کا شوق۔ درست جواب ہے مسلسل کوشش کی ترغیب۔ ب، کتاب تاک میں رکھ دی تو کیا ہوگا؟ کتاب ضائع ہو جائے گی، تمہیں نیند اچھی آئے گی، امتحان میں جواب نہ دے سکو گے، تمہیں سزا ملے گی۔ درست جواب ہے امتحان میں جواب نہ دے سکو گے۔ جیم، شاعر کے نزدیک نہ پڑھنے سے بہتر ہے سونا، کھیلنا، پڑھنا، سفر کرنا۔ درست جواب ہے پڑھنا۔ دال، شاعر نصیحت کرتا ہے بس دعا کرو، مشکل سے گھبرا جاؤ، کوشش کرتے رہو اور نہ ڈرو، قسمت پر بھروسہ کرو۔ درست جواب ہے کوشش کرتے رہو اور نہ ڈرو۔ ہے، نظم کا لہجہ ہے مایوس کن، طنزیہ، حوصلہ افزا، رومانوی۔ درست جواب ہے حوصلہ افزا۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ کالم الف، دکان بند کر کے رہا بیٹھ جو، تو دی اس نے بالکل لٹیا ڈبو، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ اگر تاک میں تم نے رکھ دی کتاب، تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب؟ نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب۔ رکھو دل کو مضبوط قائم حواس، کبھی کامیابی کی چھوڑو نہ آس۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ پتھر پر مسلسل پانی پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ پتھر پر مسلسل پانی پڑنے سے پتھر گھس جاتا ہے اور اس میں سوراخ بھی جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 یعنی ب، شاعر طلباء کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ جواب ہے شاعر طلباء کو دل لگا کر پڑھنے کی نصیحت کرتا ہے کہ ایک ایک ورق کو دھیان سے اور پوری توجہ سے پڑھو۔ جیم، اگر بازی نہ جیت سکو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے شاعر کہتا ہے کہ اگر تم بازی ہار بھی جاؤ تو گھبراؤ نہیں، صبر کا دامن تھامے رکھو، کامیابی خود تمہارے قدم چومے گی۔ دال، آخری بند کا مفہوم اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ تم تفکرات اور اندیشوں کو قریب نہ آنے دو، اور دل میں خوف اور ڈر کو نہ جگہ دو، اور اپنے حواس کو قائم رکھو، محنت کیے جاؤ اور کامیابی کی امید نہ چھوڑو، ایک دن تم اپنی منزل کو پا ہی لو گے۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام، ان سوالات کے جوابات تختہ بورڈ پر لکھ کر کاپی پر نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 5 ہے، کوشش اور محنت سے متعلق کوئی دوسری نظم انٹرنیٹ یا لائبریری سے تلاش کیجیے اور اپنے ہم جماعتوں کو پڑھ کر سنائیے۔ اساتذہ کرام، اس سرگرمی میں بچوں کی معاونت کریں اور انٹرنیٹ یا لائبریری سے ایسی نظم جس میں محنت اور مشقت کی بات کی گئی ہو بچوں کو دیں تاکہ بچے انہیں پڑھیں، سمجھیں اور آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل شعر اور اس کی تشریح کو بغور پڑھیے اور اہم نکات بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام، اس شعر کی تشریح کو بلاد خوانی سے کروائیں، بچوں سے بار بار گروہی صورت میں اس کو پڑھائیں اور پھر ان کے اہم نکات ان کی نشاندہی کریں اور کاپی پہ نقل کروائیں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اساتذہ کرام، ان الفاظ کو تختہ بورڈ پر جملوں میں استعمال کریں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبان شناسی۔ تشبیہ، جب کسی شخص یا چیز کو کسی خوبی یا صفت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ استعارہ، کسی چیز کو کسی مشترکہ خوبی، برائی یا نقص کی بنیاد پر بعین ہی دوسری چیز قرار دیا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے جملے پڑھیں، ان میں موجود تشبیہات اور استعارات تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں
اساتذہ کرام ان جملوں کو تختہ بورڈ پر لکھیں اور تشبیہ اور استعارہ کے جملوں کو الگ الگ کریں اور بچوں کو سمجھائیں کہ تشبیہ اور استعارہ میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، تاکہ بچوں کو جو ہے سمجھ آ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ تشبیہ میں کیا ہوتا ہے اور استعارہ کیسے ہوتا ہے۔ حروف تاکید، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیے۔ میں ہرگز جھگڑا نہیں کروں گا، وہ ضرور محنت کرے گی۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں ہرگز اور ضرور کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ایسے حروف ہیں جو کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں حروف تاکید کہتے ہیں۔ کچھ مزید حروف تاکید یہ ہیں: قطعی، بالکل، خود، یقیناً، لازماً، کبھی، ہی، تو وغیرہ۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے ہوئے حروف میں سے حروف تاکید تلاش کر کے لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ اساتذہ کرام ان حروف کو تختہ بورڈ پر لکھیں، جملوں میں استعمال کریں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ بار بار پڑھیں اور جملوں کو حروف کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھ سکیں۔ حروف علت، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیے۔ آج احمد اسکول نہیں آیا، لہٰذا وہ کل اپنا کام مکمل کرے گا۔ محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے گئے حروف لہٰذا اور تاکہ ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، خالی جگہ میں درست حروف علت لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ الف، چونکہ وہ بیمار تھا، خالی جگہ حاضر نہیں ہو سکا، تو خالی جگہ میں آئے گا اس لیے۔ بے، رضا آج اسکول نہیں آیا کیونکہ، خالی جگہ میں آئے گا کیونکہ اسے بخار ہے۔ جیم، جلدی کام کرو، خالی جگہ کام مکمل ہو جائے، خالی جگہ میں آئے گا تاکہ۔ دال، اس نے محنت کی تو خالی جگہ کامیاب نہ ہو سکا، خالی جگہ میں آئے گا لیکن۔ تخلیقی لکھائی، سوال نمبر 11 ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ اساتذہ کرام ان اشعار کی تختہ بورڈ پر تشریح کریں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے، بار بار یاد کریں اور امتحانات میں کامیاب ہو سکیں۔ سوال نمبر 12 ہے، نظم کیے جاؤ کوشش کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام اس کا خلاصہ تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پر نقل کروائیں۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے مشق کا ہر ایک سوال جو ہے بڑی توجہ اور بڑے دھیان کے ساتھ جو ہے وہ حل کیا ہوگا اور کوئی سوال رہ نہیں گیا ہوگا۔ اس طرح آپ کی ایک بہترین نوٹس بک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی جسے آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے وہ محو بھی ہو گیا ہو کویسچن تو دوبارہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ملیں گے آپ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔